ابھی جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں میڈیا کے ساتھ کہ اس ملک کے اندر انہوں نے ہمیشہ اپنے خلاف کیسز کو مینج کیا. وہ 16 ارب روپے مقصود چپڑاسی کے ہوں، وہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اسی جائیداد کے اندر جٹائی سے بیٹھے ہیں اور روزانہ وہاں پہ اوورسیز پاکستانی ان کو بتاتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے اور آپ لوگ چور ہو. اور آج تو وہاں کی عدلیہ نے بھی ان کے اوپر سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل چور ہو، صادق اور امین نہیں ہو. پھر ایک اور اہم چیز کہ لانگ مارچ کا بتاتے ہوئے میں 2-3 چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں وہ لانگ مارچ جس کو خان صاحب نے لیڈ کرنا تھا، اب وہ لالا موسیٰ کے اندر انشاءاللہ آج ہمارا پاور شو ہوگا اور پھر اس کے بعد آگے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا. اور جھنگ والی سائڈ سے ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں اسد عمر صاحب، وہ اس کو لیڈ کریں گے. پاکستانی عوام کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان چوروں، ان خفیہ طاقتوں، ان ڈاکوؤں اور ان لٹیروں کو بتا دیا ہے کہ پاکستانی قوم جاگ اٹھی ہے، غیرت مند ہے، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرنے والی. آپ جتنا مرضی ظلم آزما لو، لیکن وہ اپنے حق کے لیے، اس ملک میں رول آف لاء کے لیے، اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے، کیونکہ عوام کو عمران خان صاحب نے جگا دیا ہے. اور جاگی ہوئی عوام کو میں نے تو دنیا کی کوئی تاریخ اس چیز کی گواہی نہیں دیتی کہ اگر لوگوں میں شعور آیا ہو تو وہ کسی کی طاقت کے استعمال سے لوگ اپنے شعور کو یہ پوز کریں کہ جی اب ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. آج پھر بڑا ہیپننگز والا دن ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاندان جن کو بڑا ہی شوق ہے اپنے اوپر سٹیمپ کرنے کا صادق اور امین کی، اور جب مقامی عدالتوں کو کسی نہ کسی طرح اپنے کیسز تو انہوں نے ٹھپ کرا لیے، کیونکہ بہت ساری ویڈیوز آڈیوز ماشاءاللہ موجود ہے، پورا ایک خزانہ. لیکن آج پاکستانی قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انگلینڈ کی جو عدالت نے ان کو انٹرنیشنل چور ڈکلیئر کر دیا ہے، جہاں سے یہ انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ لینے گئے تھے صادق اور امین کا. اور ساتھ اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر یہی فیصلہ ہمارے ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے کیا ہوتا تو ابھی تک انہوں نے زمین آسمان ایک کر دینا تھا بھتیجی نے، اور شاید یہ فیصلہ آتا بھی نہ، کیونکہ ہر ایک کو تو وہ ڈرا دھمکا لیتی ہیں. اس کے اوپر پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ جی میرے پاس بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں. اور ایک اچھمبے کی بات یہ ہے کہ پھر ان کے خلاف جو فیصلے آنے ہوتے ہیں وہ رک بھی جاتے ہیں. آج جو انگلینڈ کے اندر جو عدالت ہے، جسٹس میتھیو نے یہ بتایا، جو ہیلے بہانے جتنے یہ عرصے سے کر رہے تھے تو کہ جی ہمارے وزیر اعظم بہت ہی زیادہ بیزی ہیں، تو ظاہر ہے انہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ انگلینڈ کے اندر آج بہت بھرپور دن گزارا اور پورے ٹبر نے بیٹھ کے پاکستان کے ٹیکس کے پیسے سے کھانا کھایا، جس پہ ان کا جواب ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. اور میں تو یہ کہوں گی کہ ہمارے جو جسٹس سسٹم ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا تماچا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک عام آدمی اور وزیر اعظم برابر ہیں. اگر انہوں نے یہ حد کے عزت کا جو دعویٰ کیا تھا تو آ کے پھر اس چیز کو ثابت بھی کریں، جس کی وجہ سے لگ بھگ کوئی 1.5 کروڑ کے قریب ان کو فی الحال جرمانہ پڑا ہے. اور اگر مزید بھی یہ اپنا سارا جو ایویڈنس ہے یہ نہیں دے سکیں گے تو یہ کیس ان کو مزید الٹا پڑے گا. کہ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج آپریشن سے سائفر سے یہ کہانی شروع ہوئی اور آج کے دن تک اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، ان کی جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور آج کے دن تک اس ملک کا سب سے پاپولر اور سب سے طاقتور لیڈر ان ٹرمز آف ووٹ بینک، اور اگر جمہوریت ہے تو 4 صوبوں میں حکومت رکھنے والا لیڈر، سینٹر میں جس کی سب سے زیادہ سیٹس ہیں، وہ اپنی FIR درج نہیں کرا سکے. تو یہ اس ملک میں اس طرح تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا. ہم ایٹمی طاقت، ہماری دنیا کی تیسری چوتھی بڑی فوج،
ہمارے ملک میں عدلیہ کے اوپر جو ہماری کاسٹ آتی ہے اس میں ہم ٹاپ 10 میں آتے ہیں، اور جو جسٹس کی فراہمی ہے اس میں یہ انٹرنیشنل رینکنگ ہے، اس میں ہم تقریباً ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ لوئسٹ کیٹیگری پہ 179 پہ میرا خیال ہے کھڑے ہیں۔ لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں، اور ہماری پوری جو پارٹی ہے، ہمارے ورکرز ہیں، پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان کو انصاف کی فراہمی کی جائے، اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو سمبولیکل حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کے اندر جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ کا نظام کے پورے کا پورا پول کھل جاتا ہے، اور وہ آپ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی اور اپنی پبلک کے آگے اس نظام نے اپنے آپ کو خود ننگا کر دیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل کے کپڑے اتارے، جیسے انہوں نے اعظم سواتی صاحب کی چادر اور چار دیواری اور ان کی گھر کی عورتوں کا تقدس پامال کیا، جس طرح انہوں نے ارشد شریف جیسے محب وطن پاکستانی صحافی کو شہید کیا گیا۔ اور اگر ان کو نہیں پتا تو اگر ہمارے ملک کا تو انٹیلیجنس نیٹ ورک پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، ابھی تک سب سے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ان کی شہادت سے بھی زیادہ گھناؤنی چیز کہ جو وہاں کی کینیا کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، اور ہمارے ملک کے اندر بعد میں ایک نیوز چینل سے بریک کی جانے والی جو رپورٹ تھی، کیا آپ ڈرانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ کیا آپ دھمکانا چاہتے ہیں کہ ہم خالی گولی نہیں مارتے، ہم یہ کچھ بھی کرتے ہیں؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، نہ کوئی ڈرا ہے، نہ کسی نے جھکنا ہے، کیونکہ ہم اپنے رائٹس کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارا مقابلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو نیچا دکھانا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انسانی بنیادی حقوق جو پوری دنیا میں جہاں جنگل کا قانون ہے وہاں بھی جو حقوق میسر ہیں ہمیں یہاں پہ میسر نہیں ہے۔ ہم منڈے والے دن صبح پورے مطلب صوبائی جو ہمارے دارالخلافہ ہیں وہاں پہ بھی اور اسلام آباد میں بھی ہمارے تمام ایم پی ایز اینڈ ایم این ایز، ہم لوگ سپریم کورٹ رجسٹری جیسے لاہور ہے تو وہاں پہ ہم لاہور سپریم کورٹ رجسٹری جائیں گے صبح 10 بجے، اور وہاں پہ تمام الیکٹیبلز اور جو ہمارے آنریبل جتنے بھی باقی جیسے پنجاب کے اندر ہم لوگ جائیں گے لاہور رجسٹری، پشاور کے اندر پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں، اسی طرح اسلام آباد کے اندر ہمارے جو اعظم سواتی صاحب ہیں ان کی سربراہی میں 4 سوال ہم کرتے رہیں گے اپنی اعلیٰ عدلیہ سے، اور اس کی اپیل ہم ہر دن ان کو یاد دلاتے رہیں گے، اور عوام بھی یہ سوال اٹھا رہی ہے جو پلیٹ فارم ان کو میسر ہیں، ایک لانگ مارچ میں اپنی شمولیت کی شکل میں، دوسرا سوشل میڈیا کی شکل میں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں اب یہ جو کھیل ہے، یہ جو شطرنج ہے، یہ جو ڈرائنگ رومز کے اندر کھیل کھیلا جاتا ہے جس میں 22 کروڑ عوام کی زندگیاں ملوث ہیں، اس میں ان لوگوں کی زندگیاں ملوث ہیں جن سے لوگ اٹیچڈ ہیں، جن سے لوگ پیار کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی شکل میں، وہ کوئی صحافی ہو، وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، اور اس ملک کے سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر جو کہ انٹرنیشنل حیثیت رکھتے ہیں ان کے اوپر اتنا گھناؤنا، یہ پورے ملک کی عزت اور تکریم کی بات تھی، یہ خالی رول آف لا کی بات نہیں تھی، اس میں ہمارے پورے ملک کی بے عزتی ہوئی ہے، ہر ادارے کی بے عزتی ہوئی ہے۔ اگر اس ملک میں عمران خان کو انصاف میسر نہیں ہے تو پھر کس کو میسر ہے؟ لہٰذا انشاءاللہ ہماری یہ جد و جہد جو کہ کانسٹیٹیوشنل ہے، آئینی ہے، یہ انصاف جب تک سب کو میسر نہیں آ جاتا اور ہمارے لیڈر کو بھی نہیں آ جاتا، نام گیو اپ کریں گے۔ ہم روزانہ آ کے اپیل کریں گے، چاہے وہ میڈیا کے سامنے ہو، پریس ٹاک کی شکل میں ہو، کہیں پرامن پروٹیسٹ کی شکل میں ہو، یا ہمارے لانگ مارچ کی شکل میں ہو۔